حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اسی طرح سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کلمہ کو کہنے یا اس کلمہ کی گواہی دینے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اس کلمہ کو کہنے والا، اس کلمہ کی گواہی دینے والا جب تک ان شرطوں کو پورا نہیں کرے گا، یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہے محبت، یعنی جب انسان یہ کلمہ پڑھے، اللہ کے بارے میں معبود برحق ہونے کی گواہی دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسول برحق ہونے کی گواہی دے، تو اس کے دل میں محبت ہو اس کلمہ سے، لا الہ الا اللہ سے، محبت ہو محمد الرسول اللہ سے، محبت ہو اللہ سے، محبت ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت ہو اس دین سے جو اللہ نے نازل فرمایا، محبت ہو اس شریعت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جب تک اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ محبت یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس شخص کے بارے میں جو یہ کلمہ کہے، اس کی گواہی دے، لیکن اس کے دل میں محبت نہ ہو یا اس کے دل میں نفرت ہو۔ تو صرف زبان سے گواہی دے دینے سے اور کلمہ پڑھ لینے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کلمے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر ادا نہ کرے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اس کے شریک بنا لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے ان شریکوں سے وہ ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی مشرکین اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کی محبت اللہ سے سچی محبت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں، خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی یہ عین ایمان ہے۔ محبت رسول کے بغیر
ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ، اس کے مال سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ جب تک میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محبت رسول بھی ضروری ہے، اللہ سے محبت بھی ضروری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی حلاوت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوں گی تو گویا اس نے ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کیا فرمایا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کسی کے بارے میں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت اس کے اندر ہے، اس کا اندازہ، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضروری ہے، لا الہ الا اللہ سے محبت ضروری ہے، محمد الرسول اللہ سے محبت ضروری ہے، دین اسلام سے محبت ضروری ہے، شریعت اسلامیہ سے محبت ضروری ہے، کتاب و سنت سے محبت ضروری ہے، ہر اس چیز سے محبت ضروری ہے جس سے محبت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام ہیں، ان سے بھی محبت ضروری ہے۔ ان میں سے کسی سے بھی محبت نہ رکھنا یا ان میں سے کسی سے بھی بغض اور نفرت رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ محترم حضرات، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ محبت الہی ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور اس لیے محبت کے نام پر جو چاہے کرتے رہتے ہیں، محبت کے نام پر شرک کرتے ہیں، محبت کے نام پر بدعت کرتے ہیں، جبکہ محبت الہی اور محبت رسول کا تقاضا ہے کہ شرک اور بدعت سے بچا جائے، توحید پر قائم رہا جائے اور سنت پر قائم رہا جائے، شرک و بدعت سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو رب مانا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ مانا جائے، صرف اللہ ہی کو معبود مانا جائے، معبود برحق، اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں مانا جائے، معبود برحق نہ سمجھا جائے، صرف اللہ ہی کو قادر مطلق سمجھا جائے، مختار کل سمجھا جائے، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، اس کے سوا کسی اور کو یا اس کے ساتھ کسی اور کو قادر مطلق، مختار کل، حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھا جائے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ اور کو بھی رب مانتا ہے، اللہ کے ساتھ اور کو بھی معبود برحق سمجھتا ہے، اللہ کے ساتھ اور کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، قادر مطلق اور مختار کل اور عالم الغیب سمجھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ صرف ایک اللہ ہی ان صفات کا حامل ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ان چیزوں میں شریک کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، اس کے جیسی محبت کسی اور سے کی جائے۔ کیا کوئی محبوب یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے؟ کسی کو یہ گوارا نہیں ہے، تو اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک طرف بندہ اس کو اپنا محبوب مانے اور دوسری طرف اس کی محبت میں کسی اور کو بھی شریک کرے۔
چاہے وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے جیسا اس کو محبوب نہیں مانا جا سکتا، اللہ کی محبت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے محبت الہی کا تقاضا۔ اسی طریقے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا تقاضا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور بدعت سے بچا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ نے جو حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکا جائے۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔ جی ہاں، اور ابھی جو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اور پچھلے خطبے میں بھی اس پر بات کی گئی تھی۔ اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں اور غور کریں کہ کیا عید میلاد النبی یہ محبت رسول کا تقاضا ہے؟ یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے تناظر میں یہ ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن، ہر سوموار کو، ہر منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یہی وہ دن ہے جس دن مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن مجھے نبی رسول بنایا گیا ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن نبی کی سنت کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اگر محبت رسول ہے تو یہ کیجئے، ہر پیر کو روزہ رکھیے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہر سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منایا جائے، عید منائی جائے، جلوس نکالا جائے، نعرے لگائے جائیں، جھنڈیاں لگائی جائیں، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، نعرے بازیاں کی جائیں، گالی گلوچ کیا جائے، گانا بجایا جائے، مرد و عورت کا اختلاط ہو، اور وہ سب کچھ ہو جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ افسوس کے دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجئے کہ یہ جشن منانا نبی کی ولادت کے موقع پر، یہ عید میلاد النبی منانا، یہ نیکی ہے یا گناہ ہے؟ کیا سمجھ کر کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ گناہ سمجھ کر کیا جاتا ہے تو بات یہیں ختم ہو گئی، گناہ کی تو اجازت ہی نہیں اسلام میں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نیکی سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اس کا علم نہیں تھا تو بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ کیسے رسول کو علم نہیں تھا اور ہمیں آپ کو علم ہو گیا کہ یہ نیکی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کو علم تھا تو رسول نے ہمیں کیوں نہیں بتایا عید میلاد النبی کے بارے میں؟ عید الفطر کے بارے میں تو بتایا، عید الاضحیٰ کے بارے میں تو بتایا، عید المیلاد النبی کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ سوچیے اور غور کیجیے، اگر یہ نیکی ہوتی تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو ادا نہیں کرتے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ نبی جس دن پیدا ہوئے، مہینے میں تقریباً 4 دن اور کبھی 5 دن بھی ہو سکتا ہے، پیر کا دن آ سکتا ہے، اس دن روزہ رکھا جائے۔ لیکن محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ایسا نہیں کریں گے، لیکن سال میں 1 دن جشن منائیں گے، وہ بہت آسان ہے۔ لیکن جو اصل محبت ہے، سچی محبت، اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت رسول ہے یا دین میں یہ بدعت ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے۔ تو محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، رسول سے محبت بھی ضروری ہے، لا الہ الا اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، محمد رسول اللہ سے بھی محبت ضروری ہے۔ لیکن اس محبت کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے، رسول کے حکم کی اطاعت کی جائے، اور اس بارے میں کوئی کمی کوتاہی نہ کی جائے، کوئی زیادتی، کوئی اضافہ نہ کیا جائے۔ یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ توحید پر رہا جائے، شرک سے بچا جائے، سنت پر رہا جائے،
بدعت سے بچا جائے۔ یہی ہے محبت الہی، یہی ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت پر قائم رکھے، شرک اور بدعت سے بچائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔